اب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ رنگ ورم کے متعلق ڈاکٹر برنٹ نے یہ لکھا ہے کہ یہ سلی علامت ہے، یعنی وہ ددری جس کو کہتے ہیں، وہ اگر ظاہر ہو تو یہ سلی علامت ہے، اور سلی علامتوں میں ٹوبرکلینم کے بغیر پورا کام نہیں ہوتا، اور اس نے بڑی کامیابی سے اس بات کا تجربہ کیا اور دعویٰ کیا کہ ٹوبرکلینم رنگ ورمز کو جڑ سے اکھیڑنے میں بہت مفید ہے۔ میں نے جو نسخہ بنایا ہوا ہے ایلوپیشیا کا، جس میں جلد کے کچھ حصے بالکل بظاہر بے داغ دکھائی دیتے ہیں مگر بال جھڑ جھڑ کے گچھوں اتر آتے ہیں وہاں سے، عام گنجا پن نہیں بلکہ پیچز میں گنجا پن، اس میں بیسیلینم میرے نسخے کا لازمی حصہ ہے، دونوں ایک ہی بات ہے۔ میں بیسیلینم دیتا رہا ہوں لیکن ٹوبرکلینم بھی دے دیں، ایک ہی بات ہے۔ تو بیسیلینم اس کا ایک لازمی حصہ ہے اور وہ کام کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ایک عام نظر سے دیکھیں تو اینٹی سورک دوا ڈھونڈیں گے کیونکہ سورا ہے، حالانکہ جیسا کہ برنٹ نے بھی نوٹ کیا ہے، میں نے بھی اپنے طور پر نوٹ کیا ہے، سورا سے سل کی مرض مل جاتی ہے، اور سلی مرض اینٹی سورک دواؤں کو نہیں چاہتا بلکہ اینٹی ٹوبرکلر دواؤں کو چاہتا ہے، اور اس میں یہ دوا ایک چوٹی کا اثر رکھنے والی ہے۔ نیٹرمیور کا بھی تعلق ہے رنگ ورم سے، اور جلد سے بھی اس کا تعلق ہے۔ نیٹرمیور کا سر کی جلد سے خصوصی تعلق ہے، ایسا تعلق ایک تو کھجلی سر کے اوپر چھوٹی چھوٹی ہلکی سکری والی کھجلی پیدا کرتا ہے، لیکن اس سے زیادہ یہ کہ جو فولیکلز اس کو جن میں جڑیں ہوتی ہیں بالوں کی، ان میں یہ بیماری پیدا کر دیتا ہے، کوئی کمزوری جس سے بال بے جان اور کٹے پھٹے سے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو میں عام طور پر بیسیلینم نیٹرمیور 200 میں دیتا ہوں، کیونکہ ٹھیک ہے، اور کیا دیتا ہوں 30 میں، ان سب کا تھوڑا دھیان ہے، اور اور لیکن بعد میں ایسے فال بھی دیتا ہوں، لیکن ٹیوکریم کیوں دیتا ہوں میں اور پکرک ایسڈ کیوں دیتا ہوں، آپ بتائیں۔ یہ دو دوائیں تو پڑھی نہیں تھی، چھٹی وشال صاحب، کیڑوں کی وجہ سے بھی ٹیوکریم میں کیڑوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ ان دونوں دواؤں میں کہیں ذکر ہی تو نہیں اس بات کا، نہ ٹیوکریم میں نہ اس میں پکرک ایسڈ میں، اور پکرک ایسڈ تو میں نے خود تجربوں کے بعد ایجاد کی تھی، اور ٹیوکریم میری غلطی سے ایجاد ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے یاد تھا اس سے ملتے جلتے نام میں نے رنگ ورمز پڑھے ہیں، تو تھے ٹیلوریم میں تھے، اور ٹیلوریم کی بجائے مجھے ٹیوکریم یاد رہا، اور ٹیوکریم میں نے دینی شروع کی تو حیرت انگیز فائدہ ہوا، اور بعد میں مجھے یاد آ گیا کہ وہ مجھے ٹیلوریم تھی، جب ٹیلوریم تھی تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو باوجود پورے دیانتداری سے ٹیلوریم کے ٹرائی کرنے کے، میں نے ٹیوکریم کو اس میں بدرجہ بہتر پایا۔ تو بعض دفعہ حادثات بھی آپ کو اچھی چیزوں کی نشاندہی کر دیتے ہیں، ورنہ میرے ذہن کتابیں پڑھنے کے نتیجے میں کسی صورت میں یہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن اب تو میں قطعی استعمال کر چکا ہوں، یہ ہمارے گواہ ہیں دونوں ڈسپینسر بیٹھے ہوئے، کہ حیرت انگیز فائدہ پہنچتا ہے اللہ کے فضل سے۔ لیکن ایسڈ فاس بھی ضروری ہے، پکرک ایسڈ میں بھی کوئی نہیں ہے۔ پکرک ایسڈ تو میں نے اس کو مزاج سمجھ کر سوچ کر اندازہ لگایا تھا کہ یہ ایسی گہری بیماریاں پیدا کر سکتا ہے، لیکن ایسڈ فاس میں تو مذکور ہے یہ، یعنی بالوں کا جھڑنا اور رنگ ورم وغیرہ یہ پایا جاتا ہے، مگر یہ تو ضرور دینی ہے بیچ میں باہر بیسیلینم یا ٹیوبرکلینم۔